اگر ہم نیک اور صالح بننا چاہتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں، رات کی تنہائیوں میں، ہر وہ کام جو اللہ مالک الملک نے حرام کرا دیا ہے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہر وہ کام جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ موجودہ زمانے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے حساب کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں۔ چین، چائنا، اس میں ایک وائرس جو جراثیم کی شکل ہے ابھی پھیلا ہوا ہے اور اس کا بہت شور شرابہ ہے۔ آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی خبریں، ویڈیو بھی اس کی آئی ہیں کئی۔ ایک دنیا کے اندر جو ہے نا ایک طوفان مچا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹروں کو ابھی تک اس کا علاج کا نہیں پتہ چل رہا، بیماری کا نہیں پتہ چلا تو علاج کا بعد میں پتہ چلے۔ تو بہرحال اپنے اپنے حساب سے لوگ تجزیے بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو میں حیران ہوا، قرآن مجید نے تو بڑا بڑا کھول کے بیان کر دیا۔ بس دو حرفیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف اللہ کا عذاب نہیں، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت لوگوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی بھی قوم کے اندر فحش سمجھتے ہیں زبان سے گندی باتیں کرنا یا عورتوں کا ننگا ہو جانا، بالکل سادے الفاظ، زناکاری کا عام ہو جانا، بدکاری اور بے حیائی کا عام ہو جانا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بھی یہ کام عام ہو جائے گا، ظاہر نظر آ رہی ہوگی، پھر ہوگا کیا کام؟ حتیٰ یعلنوا بہا، وہ لوگ سرے عام اعلانیہ گندی باتیں بھی کریں، گندے کام بھی کریں، گندے معاملات بھی کرتے پھریں گے۔ الا فشا فیہم الطاعون، ان کے اندر ایک تو طاعون کی بیماری پھیلے گی۔ یہ پرانے زمانے میں چونکہ تھوڑی بیماری پرانی ہو چکی ہے، لوگ اس بیماری سے تھوڑا سا واقف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والاوجاع التي لم تكن مست في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی تکلیف دینے والی بیماریاں، صرف بیماریاں نہیں، ایسی ایسی اذیت دینے والی بیماریاں آئیں گی لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، مسلمانوں میں یا انسانوں کے اندر زندگی میں کبھی وہ بیماری نہیں آئی ہو۔ اب آپ سمجھ گئے یہ وائرس کیوں پھیلا ہوا؟ بے حیائی کا عام ہونا، اور کسی بھی علاقے کے اندر جب وہ اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے بے حیائی کہ اللہ رب العزت کو پھر غصہ جب آ جاتا ہے، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا ایک ٹائم ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ عذاب نہیں دے رہا۔ اتنے نڈر ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ چائنا نے بڑی ترقی کی، بڑا کچھ کیا اس نے، آپ کو مجھ سے زیادہ دنیاوی معلومات کہاں کہاں کھڑے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ان کا میں نے مضمون پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو چائنی لوگ ہیں ان کے پاس کھڑے ہوئے ہوں تو بو آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کا کوئی تجربہ ایسا ہے یا نہیں۔ میرے ایک دوست پچھلے دنوں ہو کر آئے ہیں، میں بھول گیا ہوں ورنہ ان سے فون پہ پوچھتا کیا حالات ہیں وہاں کے۔ تو یہ گندے لوگ اللہ رب العزت کی بغاوت کرنے والے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کئی وصیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے قرآن میں ایک بستی کی مثال بیان کی جو بڑی مطمئن تھی، پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکَانٍ، ان کے پاس رزق آ رہا تھا دنیا کی ساری جگہوں سے اور بافراغت آ رہا تھا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھائیں آگے میڈ ان چائنا پڑا ہوتا ہے، تو پوری دنیا سے مال اور رزق ان کے پاس پہنچ رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے۔ ظالم حرام جانور تو کھاتے ہی کھاتے ہیں یہ خبیث لوگ، حلال جانوروں کو بھی بڑی اذیت دے کے مارتے ہیں یہ ظالم، کرنٹ دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں ان کے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور ڈر کا، ہر وقت ڈر۔ اب دیکھ رہے ہیں ڈر کی جو کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی ہے، ابھی بھوکے بھی مریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ رب العزت نے اتنا ذکر کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اتنی ترقی کرنے والا چائنا، کیا ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی؟ کیا حدیث رسول کی سمجھ نہیں لگی؟ بندے کو کم از کم اتنی تو سمجھ لگنی چاہیے کہ رات کی گھڑیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ سے کوئی دعا کرنی ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بس اللہ کے سامنے جھکنے کا پتہ ہی نہیں ان کو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، اور ہم میں سے کئی سمجھیں گے کہ ہمارے اندر پتہ نہیں بڑے ولی اللہ موجود ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بچے ہوئے، ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارا ٹائم نہیں آیا۔ یاد رکھیں، ان کا ٹائم شروع ہو، جس قوم کا ٹائم شروع ہو جائے پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ، اس بندے سے بڑا ظالم کو دنیا میں ہو سکتا ہے جس کو قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے منہ موڑ لے، چھوڑو جی یہ وہ قرآن ہے، یہ چھوڑے بس اسے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کرتوتیں اس نے کی ہوئی ہیں، جو اعمال اس نے کیے ہوئے ہیں وہ اس کو بھول ہی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، پھر ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت کی بات کی سمجھ نہیں رہتی۔ اور آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ ان کو پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کو جلدی ہی عذاب ان کے اوپر مسلط کر دے۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر اصل میں نے کیا ہوا ہے، اس ٹائم پر میں ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے، یہ اسی طرح سمجھ رہے ہیں، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اب پکڑا ہے، اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ اب بے حیائی اور گند، اس سے زیادہ کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، ایک ہے دن کی روشنی کے اندر بے حیائی کے کام کرنا، اور دوسرا ہے رات کی تنہائیوں میں۔ اور میں پڑھ رہا تھا آج یہ چائنا کے بارے میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ان ظالموں نے، اور ظلم کرنے کے طریقے بڑے عجیب و غریب، ننگے لٹکایا ہوا ہے، سوئیاں مارتے ہیں، جسم سے گوشت کو کاٹتے ہیں پلیٹوں کے ساتھ، وہ کٹ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ، مرچوں کا چھڑکاؤ، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کے، وہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں گیا سر، اتنا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہ ناخدہ علیم شدید، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی اس وقت لوگوں کے اوپر پکڑ آئی ہے، کیونکہ یہ تنہائیوں کے اندر الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کر رہے تھے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا دینا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، ظلم کرنا، بے حیائی کے اندر پڑ جانا، اور تنہائیوں میں ہو کر اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے اوپر اس قسم کے خطرناک قسم کے عذاب مسلط کرتے رہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بچا لینا چاہیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو اللہ کے لیے یہ تنہائی کے جو گناہ ہیں اس سے بچا لیجیے، خاص طور پر بے حیائی کرنا یا بے حیائی دیکھنا یا بے حیائی سننا، سارے جو کام ہیں اللہ مالک الملک نے یہ ہمارے اوپر حرام قرار دیے ہیں۔ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں اور اس کے علاوہ دیگر جو بیماریاں ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھیں گے، ورنہ یہ عبرتناک سزائیں، عبرتناک مثالیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ